عورت کے لیے کسی بھی قسم کا زیور پہننا جائز ہے، سونا ہو، چاندی ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، کانسا ہو، یا کچھ بھی، پلیٹینم ہو، وائٹ گولڈ ہو، گرین گولڈ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز سونا نہ ہو اور کوئی پوچھے تو آپ کو بتا دینا پڑیں گے سونا نہیں، امیٹیشن ہے فلاں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ سونے کے زیورات مثلا سونے کی انگوٹھی، سونے کی زنجیر، سونے کا لاکٹ، سونے کی گھڑی، سونے کی چین، یا جو ہے خمیس میں کوئی سونے کا بٹن وغیرہ، یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہے۔ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ یہ جو جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو لہٰذا ریشم اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو عورتیں انگوٹھی پہنے سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، تانبے کی، پلیٹینم، کوئی مسئلہ نہیں، زیور پہنے، کڑے پہنے اور چوڑیاں پہنے، اس کی یہ تمام چیز ضرورت ہے۔ لیکن چوڑیوں کے معاملے میں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ چوڑیاں ہوں تو بجنے والی نہ ہو، یا پھر اتنی زیادہ پہن لے کہ اس کا بجنا پھر ختم ہو جائے، یا پھر ایسے میٹل کی ہو کہ بجے نہ بلکہ دھپ دھپ کھنکن نہ ہو۔ کھنکن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے دھپ دھپ۔ تو جب آپ لوہے کی سونے کی چوڑیاں پہنیں گی تو کھنکن نہیں کرتی، دھپ ایسا گریں گی بھی تو الگ آواز آئیں گی، جس سے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی عورت ہے۔ لیکن کانچ کی چوڑیاں خاص طور سے جو ہمارے سماج میں چلتی ہے، پہنی جا سکتی ہے، پھر پہنے تو اتنی پہنے کہ آواز کا اندیشہ ختم ہو جائے، یا پھر ان لوگوں کے سامنے پہنے جن کے سامنے پہننا جائز ہے، پھر باہر نہیں پہنیں گے۔ مثال کے طور پر گھر میں ہے تو پہنیے، آپ باہر جا رہے ہو کم ہے بچتی ہے تو اتار کے رکھ دی، کیونکہ باہر آپ پہنیں گے جب ہاتھ ہلیں گا تو بجیں گی، چھن چھن، سمجھ گیا؟ تو لہٰذا یہ بالکل جائز ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے یہ تمام چیزیں یاد رکھی جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کی انگوٹھی پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جو ہے منع کیا، یاد رکھیے۔ لیکن عورتیں کچھ بھی چیز سونے چاندی کی پہن سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر ہاتھوں میں کچھ سونا چاندی پہنتی ہے یا پیروں میں کوئی ایکسٹرا چیزیں سونے چاندی کی پہنتی ہے تو پھر اس کو ہاتھوں اور پیروں کو ڈھک کر باہر نکلنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب وہ زینت ہاتھوں پر آ گئی۔ اسی طرح زینت ہے، یاد رکھیں، زینت ہاتھوں پر آ گئی، یاد رکھیے، اس چیز کو ہم جو ہے ذہن میں رکھیں، اس کو چینج کرنا۔ اسی طرح شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کچھ فتاوی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا اگر ہاتھ پر مہندی بھی ہو تو یہ بھی زینت ہے، اگر عام اعتبار سے کھلا رہ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مہندی ہو تو یہ بھی زینت ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ شیخ بن باز نے کہا اگر ہاتھ میں کچھ نہ لگا ہو تو کھلا رکھ سکتی۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہاتھ میں کچھ لگا نہ بھی ہو تو ہاتھ ڈھاکی زیادہ بہتر ہے، اور اگر مہندی ہو پھر تو ضروری ہے، اس لیے کہ اب زینت ہے۔ اور اسی طرح اگر کچھ چیزیں پہنتی ہے ہاتھوں میں، انگوٹھی اس میں چین رہتی ہے جا کے چوڑی سے جڑ جاتی ہے، تو اب آپ کو ہاتھ بھی ڈھانکنا ہو۔ اور اگر گلوز نہ ہو تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، آستین کو پکڑ لے، ایسا لے کر آستین کو باہر تک نکالے، ہاتھ کو اندر کر کے، ہوتا ہے نا آستین کو کر کے، آستین کو پکڑ لے تو پھر اس کا وہ حصہ چھپ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو عورتیں ذہن میں رکھیں۔ تو ان کے لیے کسی بھی قسم کی زینت، سونا چاندی، چاہے وہ کسی بھی میٹل کا ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے گھنگرو والی چیزیں پہننا منع ہے، یاد رکھیے، حرام ہے، چاہے ہاتھوں میں ہو، پیروں میں ہو۔ پیروں ہمارے بہت سسٹم پازیب بولتے ہیں نا، گھنگرو پہناتے ہیں۔ اتنی تعجب خیز بات ہے، اتنی تعجب خیز بات ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جس سماج میں کسی کو علم نہ ہو، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں اسے سمجھ، ہمارے پاس ایک کھانا بنتا ہے، گڑ اور کیری کو ڈال کر بناتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ گڑمبا، ہے نا، مراٹھی میں بہت مشہور ہے گڑمبا بنائے تھے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آندھرا میں آپ گڑمبا بولیں گے تو گڑمبا، اور شراب کو بولتے ہیں گڑمبا، کیونکہ وہاں عام کیری سے اور گڑ سے شراب بنتی، سمجھے آپ؟ تو انہوں نے تیلگو میں نہیں بلکہ مراٹھی لیا گڑمبا، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں، یہ وجہ ہے تسمیہ کی اس کی وجہ، لیکن وہ شراب بناتے گڑ سے اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ گڑمبا۔ تو اگر آپ آندھرا میں بولیں گڑمبا تو یہ تو ایک ہوتا ہے معلوم نہ ہونے کے بنیاد پر کہ ایک تہذیب میں ایک معنی ہے۔ ہمارے کلچر اور تہذیب میں انڈیا میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی؟ گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی؟ چلیے ایک تو میں ایسا گڑمبا کی مثال دیا، ہم کو نہیں معلوم کہ آندھرا میں گڑمبا بولے تو شراب ہے، لیکن ہمارے پاس گڑمبا بولے تو بہت لذیذ کھانا ہے جو عام آنے سے پہلے کیریوں کا بنایا جاتا ہے، اور بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اس میں گڑ سے اور کیری سے بنتا ہے اور میٹھا ہے وہ قسم۔ تو یہ تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سب، لیکن میرا یہ سوال ہے ہمارے تہذیب میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی؟ مشہور ہے نا، ناچنے والیاں، بری عورتیں۔ پھر میرے بھائیوں اتنی عقل تو انسان کو، اپنی بچیوں کو آپ گھنگرو پہناتے پیروں میں اور ہاتھوں میں تفصیلات نہیں بھیجا، ایک تو معلوم نہ معلوم ہے گھنگرو پہنانا منع ہے، حرام ہے۔ ابو داؤد کی روایت سنی الفاظ، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی جس کی آواز دینے والی جو ہے گھنگرو پاؤں میں پہنی ہوئی تھی، آواز دے رہے ہیں، اس کے پیر میں کچھ گھنگرو تھے جو آواز دے رہے تھے، بج رہے تھے، مطلب اگر گھنگرو میں آواز نہ ہو تو ٹھیک ہے پہننا، آواز ہوں گی تو نہیں پہن سکتے، پہننے والے تھے۔ حضرت عائشہ نے اس کی والدہ سے کہا اس کے گھنگرو کاٹے بغیر اسے میرے پاس آئندہ تم لے کے نہیں آنا، اگر یہ بچتے ویسے لائیں گے تو میرے پاس نہیں آنا لے کر اس بچی کو۔ تو وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے نہیں لانا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا جس گھر میں گھنٹی ہو اس گھر میں فرشتے داخل، اور گھنگرو بھی گھنٹی کی ایک قسم ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو اپنے گھروں میں فیشن کے لیے گھنٹیاں لگاتے ہیں، گھنٹی نہیں لگا سکتے آپ، ڈور بیل لگائیے الگ بات ہے، بجانے گھنٹی نہیں، گھنٹی سے منع کیا، ٹھیک ہے؟ گھنٹیاں ہوتی نا لگا نہیں سکتے۔ اسی طرح جو ہے جب عورت پاؤں میں گھنگرو پہنتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے الگ ہو جائے۔ آئیے سنیے حدیث، نسائی کی روایت ہے، جو سالم رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں
کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنگرو ہوتے. تو جو عورت گھنگرو پہنتی ہے اس کے ساتھ بھی فرشتے اس کے ساتھ ہی نہیں ہوتے جو گھنگرو پہنتے ہیں. ہمارے بچیاں پیدا ہوئی چھٹے دن چھٹی منا رہے گھنگرو, پیر میں گھنگرو. کیا تعلیم دے رہے ہیں مجھے, کیا ایکسپیکٹیشن رکھ رہے بچی سے, کیا بنانا چاہ رہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. استقبال ویلکم تو وہ جو شرعی ہو کہ بچہ آگے چل کے یہ بنے وہ بنے, اور آپ شروعاتی اس کی اللہ سے محروم فرشتوں سے دوری لعنت والے عمل سے شروع کر رہے ہیں. ماں عائشہ نے پسند نہیں کیا تمہاری بچی کو لانا نہیں میرے گھر اگر تم گھنگرو پہنانا نہ چھوڑوں گی اس کو, یہ کہا لانا مت اس کو میرا. ہاں اپنی بچیوں کو ہم گھنگرو پہنا رہے ہیں, ان کے پیروں میں ان کے ہاتھوں میں, بالکل ایک دم دھڑلے سے. سسٹم, ٹریڈیشنز, کلچر, ہاں سماج, سب سماج وماج سب چھوڑ دیجیے. اصل سماج, اصل چیز, اصل کلچر ہمارا وہ جو اسلام ہے. یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں چلیں گے یہاں تک. ٹھیک ہے. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مرد اور عورتوں دونوں کے حرام ہے, اس لیے کہ زیورات کے لیے درست ہے لیکن کھانے پینے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بھائی جب میں نے یہ بول دیا تو آپ سمجھیں گے جب عورت پہن سکتی ہے تو کھا بھی سکتی ہے, تو دونوں کے لیے منع ہے. اسی طرح جو ہے چوڑی وغیرہ اگر پہنتے ہیں تو اس کی تفصیلات میں نے رکھ دی. بغیر بجنے والی پہنی یا میٹل کی پہنی, یا پھر اگر بجتی ہے کانچ وغیرہ تو فل پہنی, یا پھر بجتی ہے تو جو شوہر کے علاوہ محرمات کے سامنے تو پہن سکتی, بجنے والے بھی بعد میں آپ کو اتار کے جانا پڑیں گا. اسی طرح جو کنگن پہننا جائز ہے. ابو داؤد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اس کی بیٹی کے ہاتھ میں کنگن تھے دونوں, تو لہٰذا پتہ چلا کنگن پہننا درست ہے. کان میں بالی پہننا بھی عورت کے لیے درست ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہے, اور حدیث میں الفاظ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو واضح نصیحت کی. عید کے خطبے کے بعد عورتوں کو واضح نصیحت کرنے کے بعد عورتوں نے کیا کیا, اپنے زیورات اتار کے صدقے میں دی. حدیث صدقے میں دی. حضرت بلال جمع کیے تو اس میں بالی کا لفظ, عورتوں نے اپنی بالیاں, اپنی انگوٹھیاں اور زیورات کو اللہ کی راہ میں صدقے میں جھولی کے اندر ڈال دیا, کپڑے کے اندر. تو پتہ چلا بالی بھی پہن سکتی. اس لیے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نت بھی عورت پہن سکتی ہے, اس کا بھی بہرحال جواز ہے, خوبصورتی کی علامت ہے. پھر اگر وہ پہنتی ہے تو چہرہ ظاہر سی بات ہے یہ خوبصورتی میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا کان میں بالی پہن سکتی, ناک میں نت پہن سکتی, انگوٹھیاں پہن سکتی, چوڑی پہن سکتی ہے, کڑا پہن سکتی ہے, یا سر میں کچھ ہوتا ہے نا ایسا لمبا کر کے یہاں لا کے ڈیزائن ہوتا ہے کچھ خوبصورتی کے لیے پہنتی ہے, وہ بہرحال انشاءاللہ پہن سکتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو نت سے لے کر یہاں تک چین جاتی ہے, بہرحال وہ پہننا چاہتے پہن سکتی ہے. رسک اس کا اپنا ہے. بچہ پکڑے کھینچے نا ممی بول کے تو کیا ہوں گا, وہ اس کا مسئلہ ہے. میں اس کے بارے میں رسک کیا ہے وہ نہیں کر رہا, لیکن پہننا جواز کیا ہے. چونکہ بہت ساری عورتیں ہوتی کان میں مسئلہ ہے, بچوں نے کھینچ لیے بالی, دس از سم تھنگ ڈفرنٹ, لیکن پہننا کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہ عورت کا فتنہ, تو عورت فتنہ نہیں, عورت کے ذریعے جو اگر وہ برائی میں چلی جائے تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو پتہ ہی چلا ہر اچھی چیز کو اگر الٹ کر دیا جائے, استعمال صحیح نہ ہو تو فتنہ بن جاتی ہے, بہت نقصان کا باعث بن جاتا ہے. تو مال بھی یاد رکھیے اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے جس کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ حلال ڈھنگ سے اس کو کماؤ, اس کو روزی اور جو روٹی اور کیا کیا بولتے لوگ اپنے زبان میں مال سمجھ لیجیے. اردو کے اندر مال دولت, ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو بہرحال تو یہ ایک نعمت ہے اللہ رب العزت کی, یاد رکھیں. شریعت ہم کو حکم دیتی ہے اس کو حلال ڈھنگ سے کمایا جائے, صحیح طریقوں سے اس کو کمایا جائے, اور پھر یہ بھی گائیڈ لائنس دیتی ہے کہ اگر اس کو کمایا جاتا ہے اور اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ کمانے والے کے لیے بھی اور سماج کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا مال کے فتنے سے مراد مال فتنہ نہیں ہے, مالدار لوگ فتنہ نہیں ہے, بلکہ اس کا اگر استعمال صحیح ہوگا تو یہ اللہ کی نعمت ہے, استعمال صحیح ہوگا تو اس کو شکر گزاری میں اللہ کاؤنٹ کرے گا, اس کا اجر لکھ دیا جائے گا. اور اگر مال انسان نے کمایا اور کمانے میں لحاظ نہ رکھا تو مال بن گیا فتنہ. کمایا صحیح ڈھنگ سے, خرچ میں لحاظ نہیں رکھا, کہیں بھی خرچ کیا والا تمیز نہیں کیا, خرچ کرنا فتنہ ہوا. کمایا لیکن اس پہ جو زکات واجب تھی نہیں دیا تو خرچ نہ کرنا بڑا فتنہ اس کے لیے. کمایا لیکن جن کی ضرورتیں یا جن کی ذمہ داری آپ پہ دی ہے, والدین بچے, ان پہ خرچ نہیں کیا, بن گیا فتنہ. کمایا لیکن کنجوسی کی, جہاں حق تھا ان کو بھی نہیں دیا, بن گیا فتنہ. تو لہٰذا مال اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے, لیکن یہ فتنہ تب بن جاتا ہے جب اس کو شرعی طور سے کمایا نہیں جاتا ہے اور شرعی طور سے خرچ نہیں کیا جاتا ہے. دونوں ہی شکلوں میں پھر یہ فتنہ بن جاتا ہے. یاد رکھیے یہ فتنہ شخصیت کے لیے بنتا ہے, یہ فتنہ سماج کے لیے بنتا ہے. یاد رکھیے. اور پورے کے پورے سماج جو اکثر آج کے دور میں کرپشن کی طرف جا رہے ہیں, برائی کی طرف جا رہے ہیں, خرابی کی طرف جا رہے ہیں, اس کی صرف اور صرف ایک واحد سب سے بڑی وجہ مال ہے. آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ غریب ملک نے فلاں تماشا کر دیا, پورے ملک میں جو فساد, مطلب پورے زمین پہ فساد مچا دیا. لیکن مالدار ممالک کے فساد دیکھیے, مال کے ذریعے فساد کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کے ذریعے, چونکہ مال کے ذریعے بنائی جا رہی ہے اس سے فساد کرے, اور کیا کچھ نہیں. تو لہٰذا مال اپنی ذات سے فتنہ نہیں, اس کو کمانا بلکہ ہر فرد پر لازم اور ضروری. یاد رکھیے انشاءاللہ بعد میں عنوان آئے گا, ہم بے روزگار کیوں, محنت مشقت کی اہمیت, تو اس میں ساری تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی. تو بہرحال تو مال یاد رکھیے اپنی ذات سے فتنہ نہیں, اس کو حلال ڈھنگ سے کمایا جائے, حلال طریقے سے خرچ کیا جائے, نعمت, عظیم نعمت. اس کے ذریعے وہ بڑے کام کر سکتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرماتے ہیں, دو لوگوں کے جیسا ہونے کی خواہش کے علاوہ کسی اور کے جیسا ہونے کی خواہش نہ کرو. ہم خواہش کرتے ہیں کاش میں ایسا ہوتا, کاش میں ویسا ہوتا. تو دو لوگوں کے جیسا کاش کہہ سکتے ہیں, ایسا اگر میں ہوتا تو فلاں ہوتا. وہ کون دو لوگ ہیں؟
پہلا فرمایا ایک شخص جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہو اور اللہ کی رات میں دنوں رات خرچ کرتا ہے، تو اس شخص کو دیکھ کر آپ ایسا سوچ سکتے کاش میں ایسا ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا. ظاہر سے دیکھو برائی کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا کاش میں ایسا ہوتا اور ایسا کرتا. اور دوسرا فرمایا اللہ نے کسی کو علم دیا ہے دین کا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کر بھی آپ کہہ سکتے کاش مجھے بھی ایسا علم ہوتا نا تو میں بھی ایسا ہوتا. تو دو لوگوں کے جیسا ہونے کی خواہش ہم کر سکتے. ظاہر سی بات ہے مال فتنہ نہیں ہے، اس کے ذریعے فتنے ہوتے ہیں. یہ تو مالدار انسان جو اللہ تعالیٰ میں خرچ کرتا ہے اس کے جیسا ہونے کی خواہش کر سکتے ہیں آپ کو مسئلہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ننھے انس لائے گئے. جب لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، اور دعا دینے کے اندر یہ دعا بھی شامل تھی اللہ نے اس کو خوب مال دے. تو مال اپنی ذات سے فتنہ نہیں، اگر ہوتا تو نبی اپنے منہ سے کبھی دعا نہیں دیتے اس کو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مال کا استعمال اگر صحیح ہو تو الحمدللہ نعمت. کمایا صحیح ڈھنگ سے گیا، خرچ صحیح جگہ کیا گیا، نعمت ہوا. کمایا غلط ڈھنگ سے کیا گیا یا کمایا صحیح جگہ سے کیا گیا، غلط ڈھنگ سے خرچ کیا تو بھی زحمت ہوا. کمایا غلط ڈھنگ سے کیا گیا، کمائی غلط ڈھنگ سے کی گئی اور خرچ بھی غلط کیا گیا، زحمت پر زحمت، برائی پر اور برائی آدھا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے ٹاپک کی طرف جائیں گے تو لوگ سمجھیں کہ مال فتنہ ہے تو اب کمانا نہیں، جو کچھ کمایا وہ بھی خرچ کر دینا. یہ وہ سینس میں نہیں یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اسی طرح یاد رکھیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی جرم ہوتے ہیں آج، جتنے بھی فتنے اور فساد ہو رہے تقریباً کہیں نہ کہیں سب کا بیس مال ہے. لوگوں کے پاس چوری کر رہے ہیں، بیس مال ہے. ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، بنیاد مال ہے. لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کس وجہ سے؟ آپ کو آپ کا مال ہڑپنے کے لیے. لوگ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کیوں؟ اپنا مال بیچنے کے لیے. تو گویا مال یاد رکھیے دنیا میں ایک بڑے فتنوں کا باعث بنا. یاد رکھیے کیونکہ اس کے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے جب شرعی حدود کو چھوڑ دیا، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، تو مال پورے کے پورے سماج کے لیے آج یاد رکھیے ایک فتنہ جو ہے بن چکا ہے. یاد رکھیے. اب آئیے اپنے عنوان کی طرف پڑھتے ہیں کہ مال فتنہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہے فتنہ اور مال کے بارے عموماً ان جنرل کچھ باتیں آخر میں انشاءاللہ جس میں رکھوں گا. اس سے پہلے کہ ٹاپک کی طرف بڑھوں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک باٹم لائن جس کو بولتے ہیں، ایک بنیادی اگر بات بول دوں جو پورے لیکچر کا جسٹ ہے وہ یہ ہے. یاد رکھیے کہ مالدار کو خرچ کیے بغیر نجات نہیں. یہاں سے ہم بات کو شروع کریں گے. یہ بالکل جسٹ ہے پورے لیکچر. مال ایک نعمت اللہ کی، لیکن اس نعمت کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو. تو مالدار کو خرچ کیے بغیر نجات نہیں ہے، کیونکہ غریب کے پاس مال نہیں ہے تو خرچ بھی نہیں کرنا، پوچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی نجات اس پہ تو ڈیپینڈ نہیں ہے. لیکن مالدار ہے تو اس کی نجات تو خرچ پر ہی ڈیپینڈ ہے. یاد رکھیں تو مالدار کی نجات بغیر خرچ کے نہیں. یاد رکھیے باٹم لائن. تو لہٰذا اگر کسی کو اللہ مال دے تو سیدھے سے اور الٹے سے، مطلب دائیں سے اور بائیں سے اور آگے سے اور پیچھے سے وہ خرچ کرتا رہے اللہ کی راہ میں، تو یہ اس کی نجات کا باعث اور انشاءاللہ ذریعہ بن جاتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن کو پہلے ہی کر دی تھی کہ مال فتنہ ہونے والا ہے اور اس امت کے لیے تو یہ خاص فتنہ ہے. یاد رکھیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ فرما رکھا ہے، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ہر امت کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو ہر نیشن جتنی امتیں گزری ہے سب کا ایک فتنہ رہا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے اشارتاً یہ کہا، یا جس کو ہم کہیں گے اس بات کو واضح کیا کہ ہم کو دنیا کے اندر مبتلا نہیں ہو جانا ہے، اس کی آرائشوں میں، اس کی نعمتوں میں نہیں لگ جانا ہے. اور بخاری کی روایت میں یہ فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ محتاج ہو جائے، محتاج سمجھے نا، پیسے وغیرہ کی کمی ہو جائے، دنیا کی کمی ہو جائے، تو آپ فرما رہے ہیں میں اس سے نہیں ڈرتا کہ امت کو نقصان ہوگا اس چیز سے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائیں گی، اللہ دنیا تم پر کھول دیں گا. پھر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کر دی جائیں گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، پھر تم دنیا کو اپنا مقصد، ہدف، ٹارگٹ سمجھ لو گے، ایم سمجھ لو گے، اور پھر ایک دوسرے سے اس میں آگے بڑھنے لگو گے. پھر فرمایا بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤں گے تو وہ تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گی جیسا پچھلی قوموں کو اس نے ہلاک کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ مجھے ڈر ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال نہ ہو، اس کی کمی ہو، تو مجھے کوئی ڈر نہیں امت سے، امت اس کی وجہ سے بگاڑ میں نہیں جائیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا اللہ تعالیٰ کھول دیں گا، اور جب دنیا کھول دیں گا تو تم ایک دوسرے سے دنیا میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگوں گے. اور جیسے اس مالوں نے اور دنیا کی چاہت نے پچھلی امتوں کو برباد کیا ہے، اس امت کو بھی یہ مال کی چاہت دین کے اوپر یاد رکھیں غلط طریقے سے یہ اس امت کو بھی برباد کر دینے والی ہے. تو پتہ چلا پچھلی قومیں بھی مال کی وجہ سے برباد ہوئی. یاد رکھیں یہ امت بھی مال کی کمی سے امت کو اللہ کے رسول کو ڈر نہیں تھا، زیادتی سے ڈر تھا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عموماً یاد رکھیں جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں تقریباً لوگ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مال کی کمی، مطلب مہنگائی بڑھ گئی، فلاں ہو گیا، لیکن الحمدللہ اتنی مہنگائی میں بھی ہر وہ چیز جو پہلے نہیں خریدی گئی وہ خریدی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے نا. ابھی حالات دیکھ لیا، کوئی بھی بولیں گے ارے پہلے تو اتنا سستا تھا، فلاں چیز اتنی تھی، ٹھیک ہے چیزیں تو مہنگی ہوئی لیکن کیا اس کا استعمال رکا؟ بڑھتے جا رہا ہے. تو پتہ چلا مال بڑھ رہا ہے، مال کا استعمال بڑھ رہا ہے، اور لوگ غریبی کی سطح سے نکل کر تقریباً مالداری کی طرف جا رہے ہیں.
تو مال کا فتنے سے مراد جس کے پاس بھی پیسہ ہے اس کے لیے یاد رکھیے صحیح استعمال کرنا بے حد ضروری، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا اور حدیث میں فرمایا اس طرح سے الفاظ ہے، اپنے بعد میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ زمین کی برکتیں نعمتیں تم امت مسلمہ پر کھول دیں گا۔ اور پھر آپ نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا، پہلے ایک بات بیان کی پھر دوسری بات بیان کی، مطلب دنیا تم پر کھول دی جائیں گی اور اللہ کے رسول نعمتوں کو پھر ایک کے بعد ایک گنوانے لگے۔ راوی نے اس کو حدیث کے اندر گنوایا نہیں، کیا کیا گنوایا، پھر فرماتے اور کہتے ہیں کہ صحابی میں سے یا لوگوں میں سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوں گی؟ مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی مال و دولت کھول دے گا تو کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوں گی؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میں خاموش ہو، صحابہ کو لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ خاموش رہے تھوڑی دیر۔ اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نے سوال کیا کہ وہ کہاں ہے وہ شخص جو مجھے کچھ پوچھ رہا تھا ابھی ایک سوال، تو بتایا گیا یہ شخص یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا کہ مال و دولت سے بھلائی نہیں ہوتی، مال و دولت سے بھلائی نہیں ہوتی۔ پھر آگے فرمایا بھلائی سے تو بھلائی پیدا ہوتی ہے، مطلب مال و دولت سے بھلائی نہیں بلکہ بھلائی سے بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی مثال دی، سمجھ آپ نے مثال کا مفہوم یہ، جو بہت لمبی مثال ہے حدیث کے اندر، مثال کا مفہوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش ہوتی ہے تو گھاس اگ جاتی ہے، جب گھاس اگ جاتی ہے تو جانور جاتا اتنا کھا لیتا ہے کہ بیمار ہو جاتا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا، لیکن وہ جانور جب بارش ہوتی ہے اور گھاس اگ جاتی ہے تھوڑا کھاتا ہے، پھر دھوپ میں جا کے کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کو ہضم کرتا ہے، پھر پیشاب پیخانے کے ذریعے نکال دیتا ہے، پھر آتا ہے، پھر کھاتا ہے، وہ بیمار نہیں ہوتا اس سے۔ تو مال کی مثال ایسی آپ نے فرمائی، مطلب خیر سے خیر نہیں آتا ہے، مطلب یہ کہ گھاس اگ گئی ہے، مال و دولت عام ہو جائیں گی، جو اس کو استعمال کریں گا اور جس کو کہیں گے غلط استعمال کریں گا، تو جیسا جانور کو زیادہ گھاس ہلاک کر دیتی ہے، زیادہ مال ایک انسان کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اور جیسے ایک جانور کم کھا کر پھر دھوپ لے کر کھانا ہضم کر کے پیشاب پیخانہ کر کے اس کو ختم کرتا ہے، پھر تھوڑا کھاتا ہے، اگر ایسا ایک انسان کرے گا تو وہ نجات پالے گا، وہ فائدے میں رہیں گا، یاد رکھیے، باقی لوگ فائدے میں نہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ وہ یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو پھر وہ بچ جائیں گا۔ مطلب یہ کہ جیسے جانور کھا رہا ہے، ہضم کر رہا ہے، پھر کھا رہا ہے تو اس کا ہضم بھی اچھا رہے گا، جانور بھی اچھا رہے گا، مال آ رہا ہے، خرچ کیا جا رہا ہے، صحیح جگہ خرچ کیا رہا ہے، پھر آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے، تو اس کا فساد نہیں ہوگا، یہ اس کا مفہوم ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے کیونکہ مالداری کی بات ہو رہی ہے تو میں جس کو کہیں گے سپر رچ پرسن کا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتا ہوں، جو انہوں نے جو ہے شیئر کیا، جو صحیح بخاری میں واقعہ لکھا گیا ہے۔ سپر رچ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ میں جس شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ صرف مالدار نہیں تھے، وہ ملینر بھی نہیں تھے، وہ اپنے زمانے کے بلینر تھے، ملٹی بلینر تو کہتے ہیں، مطلب بلینز آف روپیز ان کے پاس تھا، جس کے تعلق سے آج کے دور میں جو ہے لوگوں نے جو حساب اور کتاب کیا کہ کتنا سونا تھا ان کے پاس، کتنی چاندی تھی، کتنی زمینات تھے، کتنا غلہ تھا، تو آج کے دور میں ایسٹیمیٹڈ ان کی جو مالداری تھی وہ تھی 600 to 750 بلین ڈالرز، مطلب جس کو کہیں گے 0.6 to 0.75 ٹریلین ڈالرز، بہت پیسہ ہوتا ہے۔ تو افریقہ کے کئی ممالک کے کئی ملا بھی تھے تو اس کی اکنامی اتنی بڑی نہیں تھی، تو یہ ایک واحد شخص کے بعد اتنا مالدار تھا یا اتنے وہ مالدار تھے، ان کا ایکسپیرینس شیئر کرا جو انہوں نے ہی شیئر کیا ہے، اور ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ بہت مالدار صحابی تھے، مطلب صحابہ مالدار بہت تھے، یاد رکھیے، غریب بھی تھے لیکن مالدار صحابی کی بھی فہرست بنائی جا سکتی، جس میں عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ سارے فہرست اس کو کہیں گے ٹاپ موسٹ لیول کے صحابہ جو مالداری میں، تو یہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں، یہ ان کے بیٹے، اور کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک روز جو ہے کھانا لگایا گیا، آپ کو کھانا دیا گیا، تو کہنے لگے کھانا کھاتے مصعب بن عمیر جنگ جو احد میں شہید ہو گئے وہ مجھ سے زیادہ بہتر، کھانے کے وقت ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا دیا گیا، کہہ رہے مصعب بن عمیر مجھ سے زیادہ جو ہے آپ فرما رہے جو ہے جنگ جو احد میں شامل ہوئے اور شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، اپنے اسلام کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے، مجھ سے بہتر تھے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو ایک چادر نصیب، روایت میں آتا ہے کہ ایک ٹکڑا تھا کپڑے کا، سر پہ ڈالتے تو پیر کھلے رہ جاتے تھے، پیر کی طرف کھینچ دیتے سر کھل جاتا، تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب کیسے دفن کرے، تو کہا کہ سر ڈھک دو اور پیروں پہ گھاس رکھ دو، سر ڈھک دے گا، پیر پہ گھاس ڈال دی۔ اور یہ بھی بہت مالدار انسان تھے، یاد رکھیے، واقعے کا وقت نہیں، بہت مالدار، یہ کہہ رہے کہ مجھ سے بہتر تھے، اور جب یہ شہید ہوئے تو ان کو پورا کفن بھی چادر نہیں ملی۔ پھر کہتے ہیں آگے بڑھ کر کہ حمزہ بھی اسی طرح شہید ہوئے اور حمزہ کو بھی مکمل کفن نہیں ملا، یاد رکھ۔ پھر اس کے بعد آپ کہنے لگے کہ نام لے کر کہا کہ وہ شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کو بھی کفن میں صرف ایک چادر، مطلب 3 چادر ہونا چاہیے، 3 کپڑا، تو ایک ہی چادر میسر ہوئی۔ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش اور آرام کا سامان ہمیں دنیا ہی میں دے دیا جائے، اور یہ کہہ کر آپ نے خوب رویا کہ کہیں عیش اور آرام کا سامان ہم کو دنیا میں اللہ نہ دے دے۔
اور آخرت ہماری کہیں سے برباد نہ ہو جائے. اور یہ کہہ کر آپ خوب روئے، حالانکہ آپ خوب مالدار تھے، مطلب حد سے زیادہ آپ کے پاس مال و دولت تھا، لیکن آپ ڈرتے تھے کہیں مال و دولت غالب نہ جائے، کہیں اس کا فتنہ مجھ پہ غالب نہ جائے، کہیں اس کی وجہ سے میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور اپنی آخرت کو برباد کر دوں. حالانکہ مجھ سے افضل لوگ دنیا میں تھے اور وہ اتنی غربت کے اندر دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے، بہرحال ایک جس کو کہیں گے ایکسپیرینس تھا، ایک بہت مالدار انسان کا میں نے چاہا آپ کے سامنے رکھوں مال کے تعلق سے. اب آئیے، مال جو ہے کیسے فتنہ بنتا ہے یا کن کن حالات میں فتنہ بن سکتا ہے، بہت مختصر ہم لیں گے کیونکہ بعد میں کچھ جنرل باتیں بھی اس کے اندر آئیں گی مال کے تعلق سے. تو مال کب کب فتنہ بن جاتا ہے، چند باتیں یا چند مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یاد رکھیے. سب سے پہلے مال فتنہ کب بنتا ہے اور کن لوگوں کے لیے بنتا ہے؟ جب مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول محبت سے ایکسیڈ کر جاتی ہے، مال فتنہ بن جاتا ہے. مال کی محبت دلوں میں اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ پہلے مال کا خیال آتا ہے پھر دین و ایمان کا خیال آتا ہے. جیسا مثال کے طور پر میں نے یہ پروڈکٹ بنا دیا، اب پبلک میں بیچنا ہے، ارے بھائی پروڈکٹ لیکن حلال نہیں ہے، بعد میں سوچیں گے نا، پہلے بیچو. تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات بعد میں، پہلے مال پیسہ آنے دو، پہلے بعد میں ساری چیزیں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کس کو نقصان ہوتا ہے، کون مرتا ہے، کون جیتا ہے، پہلے پیسہ آنا چاہیے. تو جس نے پیسے کو اپنا معبود بنا لیا، عام زبان میں کہوں گا، پیسے کو کتاب و سنت پہ مقدم رکھا، مطلب قرآن و حدیث سے مقدم رکھا، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت اس سے کی کہ اس کے مطابق ساری چیزیں جو یہ جس کے ذریعے آئیں گا اس کے ذریعے ہم کام کریں گے، یہ جس سے دور ہو رہا ہم بھی وہ کام کو چھوڑ دیں گے، پیسہ جو بولیں گا وہ کریں گے، پیسہ جہاں سے آئیں گا وہیں کریں گے. تو یاد رکھیے یہ سب سے پہلا یا سب سے پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے مال فتنہ بن جاتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ مال کی محبت دلوں میں ہو جاتی ہے. اور یہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کے دلوں میں یاد رکھیے آج مال کی محبت سب سے افضل محبت ہے. ارے بھائی فلاں چیز آپ کر رہے ہو لیکن وہ زمین صحیح نہیں ہے، وہ فلاں کا حق تھا، وہ یہ کی گئی نہیں، وہ سب جانے دو، اس سے فلاں ہو رہا ہے نا تو مجھے کرنا ہے. ارے آپ جو وہاں سے وہ کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کا حق نہیں، آپ کیسے لے رہے، بس پیسہ آ رہا ہے نا تو مجھے کوئی لینا دینا نہیں، اس سے بہنوں کا حق جا رہا ہے یا میری پھوپھیوں کا اب تک حق نہیں ملا وراثت میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ دولت میرے پاس آنا چاہیے، تو بس یہ میرے لیے کافی ہے، باقی سب دیکھا جائیں گے. سمجھے آپ؟ تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے زیادہ آپ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ مال کو دے رہے ہیں. تو یہ مال پھر ہو گیا سب سے پہلی وجہ کہ فتنہ بن گیا. تو مال فتنہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو مال کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ چاہتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کوئی منہ سے اس کو کوئی مسلمان بولے گا کہ میں نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ مال کو چاہتا ہوں، لیکن پریکٹیکلی اپنے عمل سے انسان شو کرتا ہے کہ میں زیادہ چاہتا ہوں. آپ سمجھ، مطلب آدمی بولتا نہیں. اس کی مثال میں دے سکتا ہوں، آپ نے کسی کو ادھار دیا، آپ مانگنے گئے اور اس کو دینا نہیں ہے لیکن وہ بولنا بھی نہیں چاہتا، تو کیا بولتا آپ سب کو بتائیں؟ ارے انشاءاللہ دے دوں گا نا، کہاں جا رہے بات کر. لیکن سالوں سال صرف یہی بول رہا ہے، اس کو دینا نہیں ہے لیکن ہم اسے بولتا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا ہوں. ارے بھائی کیسے نہیں دیں گے آپ کا پیسہ، اتنا حق حلال کا آپ نے کمایا، دینا ہی ہے. پتا چلا 50 لوگ آ کے اس سے مانگتے اور 50 کو یہی بولتا ہے، تو دینا نہیں ہے، تو یہاں بولتا نہیں ہے. تو کوئی مسلمان نہیں کہے گا میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے نعوذ باللہ زیادہ محبت، مال کی محبت ہے. لیکن پریکٹیکلی عمل سے پتا چلتا ہے اتنی زیادہ گھر کر گئی ہے کہ زکات نکالنے کو مشکل نظر آ رہا ہے. زکات تو مال کا سب سے پہلا حق، یاد رکھیے، واجب اور فرض، یہ مالی عبادت ہے، یاد رکھیے. صدقات اس کے بعد نفلی عبادت ہے، یاد رکھیے. لیکن وہ بھی نکالنا مشکل جا رہا ہے، یاد رکھیے. اس کو بھی ہیلے اور بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، یاد رکھیے. اور عجیب و غریب چیزیں بہرحال ہو رہی ہے. تو یہ مال ایسے شخص کے لیے پھر فتنہ بن جاتا ہے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے جو شروعات میں آیت تلاوت کی یہی فرمایا، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک فتنہ ہے. تو اللہ اس کے رسول سے زیادہ مال کی محبت دلوں میں آج کل ہمارے ہو گئی، یاد رکھیے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی دے دی جائے، اس میں اللہ کے رسول مال کی محبت بتا رہے ہیں کیسی ہوتی ہے، وہ کیسا گھر کر لیتی ہے اور کتنی عجیب ہوتی ہے. اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو تب بھی وہ دوسری وادی کی خواہش کرے. فرماتے ہیں اور اس کا منہ مٹی بھریں گی اور اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں ہی پر رجوع فرماتا ہے. تو یہاں آپ نے فرمایا کہ جب ابن آدم کو ایک وادی مل جائیں گی تو وہ خواہش کریں گے کاش کی دوسری وادی ہو جائے. اور یہ آدمی فیل کر سکتا ہے میں نے فلاں ٹارگٹ سیٹ کیا تو اپنے لائف میں اتنا اچیو کروں گا، وہ ہو گیا تو اب اسے ڈبل کر لیتا ہوں، وہ ڈبل ہو گیا اس کو ڈبل کرتے چلے جاتا ہوں، ہے نا. تو فلاں چیز فلاں، یہ خواہش کبھی ہوتی نہیں. اللہ کے ساتھ ہمارے قبر کی مٹی جو منہ میں جائیں گی نا بس تبھی اس کی خواہشات ختم. تو پتہ چلا مال کی خواہش ہماری فطرت میں ہے اور وہ بہت شدید ہو جاتی ہے. لہٰذا کس کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا؟ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کو ہم کنٹرول کرے، نفس کو دبائے، مال کے پیچھے پڑھ کر اللہ رسول کی تعلیمات کو ہم کہیں چھوڑ تو نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے. دوسری روایت صحیح مسلم کی یہ بھی یاد رکھیے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت پر جوانی رہتا ہے ہمیشہ. بوڑھے آدمی کا دل بھی دو چیزوں کی محبت میں ہمیشہ جوان رہتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ دو چیزیں کون کون سی؟ آپ فرماتے ہیں زندگی کی چاہت اور مال کی چاہت. یہ دونوں چیزوں پہ وہ جوان ہو جاتا ہے. مطلب ایک آدمی بوڑھا ہو جائے تب بھی دو چیزوں کی اس کی خواہش ہمیشہ جوان رہتی ہے. ایک کی مال کماتا جاؤں اور میری جوانی واپس آ جائے، عمر پیچھے چل جائے، عمر رک جائے. یہ دو خواہشیں اس کے اندر تب بھی رہتی. تو پتہ چلا یہ خواہش ہمارے دل میں ہوتی ہے، مال کی محبت ہمارے دل میں ہے، ہم کو اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو لمٹ میں لانا ہے، اس کی حق ادا کرنا ہے، اس کے ذریعے اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہے، نہ کہ اس کے ذریعے ہلاکت میں ڈالنا. یاد رکھیے اس بات کو ہم سمجھے. تو پہلی چیز اللہ اس کے رسول سے زیادہ مال سے محبت کرنا ہلاکت کا باعث. دوسرا یاد رکھیے ہلاکت کا باعث مال کب بنتا ہے، وہ یہ یاد رکھیے حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر مال کمانا.
الحمدللہ اس پہ ایک پورا ٹاپک ہم نے رکھا ہے، حرام مال جس کو حلال سمجھ کے کمایا جا رہا ہے۔ بہرحال تو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو کمانا، یہ مال بھی یہ فتنے کا باعث ہے، ہلاکت کا باعث ہے۔ مطلب انسان ارن کر رہا ہے لیکن وہ بغیر سوچے سمجھے کہ میں کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، وہ کوئی چیز سوچنا نہیں، بس آ رہا ہے تو آنے دو۔ اس معاملے میں کوئی سوچ وچار کرنی، جیسا بھی آ رہا ہے، چوری کے ذریعے آ رہا ہے، لوٹ کھسوٹ کے ذریعے آ رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے کے ذریعے آ رہا ہے، رشوت خوری کے ذریعے آ رہا ہے، غلط مال بیچ کر آ رہا ہے، دھوکہ دے کر آ رہا ہے، جھوٹ بول کر آ رہا ہے، اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر آ رہا ہے، بس پیسہ آ رہا ہے نا، پھر اس کو آنے دو۔ بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے کہ مال کو حاصل کرنا یہ فتنہ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ اور اکثر ہمارے یاد رکھیے محنتیں ہو رہی ہے لیکن رانگ ڈائریکشن میں۔ میں آپ کو اگر ایک سوال کروں کہ ایک دروازہ جس پہ پل لکھا ہوا ہے کھینچو اور اس کو پوری رات بھی پش کریں گے تو اس سے کچھ فائدہ ہوگا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ بات کو سمجھنا ضروری یاد رکھیے، حرام حرام ہے، محنت کرنے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے، بولا تھا یہ حرام ہے تو کیا بولتا ہے، ارے محنت کریں اس کے لیے۔ تو شراب بنانے والا بھی دن رات محنت کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، کیا کچھ نہیں کر رہا، تو کیا وہ محنت جائز ہوئی؟ اس نے غلط جگہ محنت، اس لیے وہ محنت کا اس کو فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ محنت اس کو نقصان کا دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث بنی۔ تو لہٰذا حلال اور حرام کی تمیز ہم بھی سیکھیں، حلال حرام کی تمیز اپنے بچوں کو سکھائیں، حلال حرام کی تمیز ہر کسی کو ہونا چاہیے، یاد رکھیے، تاکہ حرام کے سے ہم بچے۔ حرام کا لقمہ یا حرام کمائی بہت نقصان کرتی ہے، ایک تو فتنہ تو بن جاتی ہے اور اتنا نقصان کرتی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص ہے اور وہ گم گیا، کچھ نہیں اس کے پاس، مطلب آدمی کی حالت کیا ہوگی، اور اس کے سر کے بالوں میں اور داڑھی میں سب دھول بھر گئی، پاکستان میں دھول بہت اڑتی ہے، دھول بھر گئی، پراگندہ اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال ہے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر یا رب دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے، مطلب مدد کی گہار لگاتا ہے کہ میری مدد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی مدد کیسے کروں، میں اس کی مدد کیسے کروں، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، کیونکہ کمایا حرام تو پھر کھایا بھی حرام اور پیا بھی حرام اور پہنا بھی حرام، تو میں کیسے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیں حرام کمائی۔ ٹھیک ہے، خیر حرام کمائی کے نقصانات کیا تو ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم مال کے فتنے میں جب مبتلا ہوتے ہیں، جب حلال اور حرام کی تمیز ہم چھوڑ دیتے، یاد رکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کس طریقے سے مال حاصل کیا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے۔ ایک زمانہ آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریڈکٹ کر چکے تھے کہ آدمی کیسے کمائے گا، وہ اس کی تمیز نہیں کرے گا، چاہے حلال سے آؤ حرام سے آؤ، اصل چیز ہوگی مال آتا رہے، پیسہ ڈراپ ان ہوتا رہے، اکاؤنٹ فل ہوتا رہے، بس۔ اور یہی مال کی ہوڑ نے آج اکثر لوگوں کو انسانیت کے قتل کرنے پر، ان کو برباد کرنے پہ آمادہ کیا۔ کتنی ایسے ذرائع جو حرام ہے لیکن وہ مسلمانوں میں اس کو بیچا جا رہا ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے، اس کو کھایا جا رہا ہے، اس کو پیا جا رہا ہے، اور کرنے والے کو نصیحت کر دو، کہتا نہیں میں پیسے آ رہا نا، جب تک چیزیں چلنے دو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یا پھر یہ غلط سوچ کا ازالہ بھی کرتا ہوں، یہ ہے کہ اگر میری انکم حرام ہے اور میں اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کروں تو وہ کمپنسیٹ ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے حرام کو پسند ہی نہیں کرتا، حرام صدقہ بھی قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا کچھ لوگوں کی تھاٹ ہوتی ہے نا، تو رشوت لے لوں گا تو ادھر صدقہ بھی کر دوں گا، رشوت لینا ہی حرام ہے، صدقہ بعد میں دیکھا جائے گا، چونکہ وہ قبول ہی نہیں ہوتا، چونکہ وہ حرام طریقے سے کیا گیا تھا۔ یہ بات سمجھنا ضروری یاد ہے۔ یہ دو شخص تھے، آگے انار لے کر ایک شخص جا رہا تھا، تو ایک شخص نے کیا کیا، انار کی ٹوکری میں سے ایک انار اٹھا لیا، اور دوسرے شخص نے کہا بھائی یہ تو چوری ہے، آپ نے انار اٹھا لیا، تو کہا ارے دیکھو ابھی کیا کرتا ہوں۔ اچھا کیا کرتے، آگے جا کے اس نے فقیر کو دیا اور کہا دیکھو یہ فقیر کے انار لے کر کھا سکتا تھا نہیں نا، تو میں نے اس کی مدد کی۔ لیکن انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے تم نے اس کی مدد کی، لیکن پہلا جو کام کیا چوری، وہ تو حرام ہے نا، ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں ٹھیک ہے حرام تو ہے لیکن اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں گے، مسجد تعمیر کر دیں گے۔ کیسا ہوگی مسجد تعمیر، کیسے آپ کسی یتیم اور غریب کو پیسہ دے سکتے، وہ قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اس کو تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن آپ کا جو ہے صدقہ قبول۔ تو لہٰذا حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر مال کمانا، یہی مال یاد رکھیے میرے اور آپ کے لیے فتنے کا باعث بنتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے مال یاد رکھیے جو ہلاکت کا باعث بنتا ہے، جو فتنہ بنتا ہے، اس میں تیسری شکل یاد رکھیے فضول خرچی کرنا۔ ٹھیک ہے ایک انسان نے حلال ڈھنگ سے کمایا، رائٹ سورسز سے اس نے ارن کیا، لیکن اسپینڈنگ، ہم مسلمانوں میں سے میں یہ تو نہیں کہوں گے اکثر لوگ حرام کماتے ہیں، الحمدللہ امت بہت سوچ سمجھ کے کماتی ہے، لیکن آج جو جگہ خرچ ہو رہا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے خرچ ہو رہا ہے۔ یہاں تو اسپینڈنگ میں تو حرام میں ہم جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میں نے بہت محنت سے ارن کیا، محنت سے کمایا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن خرچ میں ہم بالکل نہیں سوچ رہے۔ قلیل تعداد جو حرام کما رہی ہے، حلال اور حرام دونوں جگہ خرچ کر رہی ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو الحمدللہ حلال ہی کما رہی ہے، لیکن خرچ میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ تو یاد رکھو جیسا حلال کمانا ضروری ہے ویسے حلال خرچ کرنا بھی۔ تو آج خرچ صحیح جگہ نہیں کیا جا رہا ہے، عام زبان میں فضول خرچی میں ڈالا جا رہا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں یاد رکھیے کن جگہوں پر مال کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ مال میرے آپ کے لیے یاد رکھیے ہلاکت کا باعث بن جا رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کھاؤ اور پیو
اور اسراف مت کرو، بیجا خرچ مت کرو. اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو بیجا خرچ کرنا، اسراف کرنا شریعتاً حرام ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی مال فتنہ بن جاتا ہے جو الحمدللہ ارننگ تو حلال جگہ سے کر رہے ہیں، لیکن اسپینڈ کے اندر، خرچ کرنے کے اندر کوئی تمیز نہیں رکھ رہے ہیں اور جہاں چاہے وہاں خرچ کر رہے ہیں. میں تو اتنی مثالیں اس کی آج دے سکتا ہوں، بس جہاں چاہے من مانے ڈھنگ سے خرچ کر رہے ہیں. مطلب جس کو میں کہوں گا جو نہیں ہے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں. فضول خرچی تو تب ہوں گی جب ہے اور خرچ کر رہے ہیں. حال یہ ہے جو نہیں ہے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں. نہیں ہے سے مراد کیا ہے؟ ادھار لے لیا اور خرچ کر رہے ہیں. وہ کریڈٹ کارڈ سے لے لیے، اب وہ خرچ کرتے وقت بہت اچھا لگتا ہے، اس میں جو کچھ جیب سے تو کچھ جاتا نہیں، بوٹی کوڑی دیتے وقت تو اصل نوٹیں لگتی جو اندر ڈالنا پڑتی لے جا کے مشین یا بینک میں جمع کرنا پڑتی، تب پھر خلائی کھل جاتی، پھر ایک کارڈ سے دوسرے کارڈ پہ، دوسرے کارڈ کا تیسرے کارڈ سے پیمنٹ چل رہا ہے، اس کا نکال کے اس کو دیا جا رہا ہے. یہ سب تماشا چل رہا ہے پورے ماحول میں. کیوں؟ فضول خرچی، اسراف، غلط جگہ خرچ کرنا، حرام چیزوں پہ خرچ کرنا، کبھی کبھار حلال چیزوں پہ خرچ کرنا، لیکن اتنا انلمیٹڈ خرچ کرنا وہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے ادھر. اور فضول خرچی میں ہم میں سے کوئی بھی آج بچا نہیں ہے. اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ادھر جہاں خرچ کرنا ہے وہ محتاج تو بھی انتظار ہی کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ ہو جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. اللہ نے جو مالداروں کے دولت میں ہمارا بھی حق رکھا ہے اس میں سے مل جائے. اور ہم لوگوں کا حال یاد رکھیے کہ اسراف کر کر کے، پیسہ خرچ کر کر کے پریشان ہے. اور اس میں دوڑ بھی لگی ہے، سب کی دوڑ ہے نا، کیونکہ آپ نے خرچ کیا تو میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں بھی تو اتنا ہی کرتا ہوں جتنا آپ کماتے ہیں، اور پھر میں بھی وہ کرنے کے چکر میں لگا. لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ فلاں آدمی نمازی ہے، نمازوں میں اتنا آگے ہے، صدقہ کرتا ہے، صدقات میں اتنے آگے، تو میں بھی اس سے آگے جاؤں. وہاں میرا کوئی کمپٹیشن نہیں، میں اس سے کمپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں. اور وہ میرے ایریا سے باہر ہے. میرا کمپٹیشن ان سے، جس نے گاڑی پہ دوسری گاڑی تو میں بھی ایک گاڑی لوں اور دوسری کی تیاری. گھر پہ دوسرا گھر بنایا تو میں بھی دوسرا گھر بناؤں گا. مالے پہ دوسرا مالا چڑھایا تو میں بھی ایک مالا چلاؤں گا. یہ میرا کمپٹیشن ہے. اور اس میں پھر کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. پیسہ کہاں سے آ رہا اس کی تمیز نہیں ہے. اگر صحیح جگہ سے آ رہا تو کہاں خرچ ہو رہا اس کی تمیز نہیں ہے. اور عجیب و غریب یاد رکھے دنیا میں لوگوں کا حال ہے. میں گزارش یہ کر سکتا ہوں، دیکھیے ایک تو وہ ہے جس کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا اور وہ اپنے نفس پہ خرچ کرتا ہے، تو شریعت اس کو پکڑ نہیں کرتی. لیکن اس شخص کو میں نصیحت کروں گا، اگر اس میں سے بھی وہ زیادہ اپنے اوپر نہ خرچ کرتے ہوئے ان مصارف پہ، ان جگہوں پہ خرچ کرے جہاں مستحقین اور لوگ ضرورت مند ہے، تو اس کے لیے سونے پر سہاگا ہے. ایک تو کمایا بھی حلال، خرچ بھی حلال کر رہا ہے، لیکن حلال خرچ میں سوچ رہا ہے کہ نہیں یہاں نہیں کرتا ہوں، اس کو دے دیتا ہوں، اس کا بیڑا پار کر دیتا ہوں، اس کی مدد کر دیتا ہوں، یہ چیز بنا دیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، دنیا اور آخرت میں کام آئیں گے انشاءاللہ، یہ کرتا ہوں. یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے، یاد رکھے. لیکن ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز اگر وہ خرچ کرنا چاہے اپنے نفس پر تو وہ کر سکے. لیکن دوسرا وہ انسان جو کما نہیں رہا ہے اتنا، پھر وہ ادھار لے کر یہ کام کرتا ہے، تو یہ مال تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. اور آج کل یہ ہو رہا ہے کہ وہ فلاں شخص نے کیا تو میں کر رہا ہوں. دیکھیے اس کی انکم الگ ہے، وہ اللہ نے اس کو مال و دولت دے رکھا ہے، وہ جہاں یہاں خرچ کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں بن مٹی کئی جگہ خرچ کرتا ہے. تم ایسا اس کے ساتھ کمپیٹ کر ہی کیوں رہے ہو؟ اب ایک نیا فلسفہ چلا ہے، فلسفی چلی، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سب کو برابر بنا دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا نا، یہ مسئلے ہی نہیں ہوتے تھے، غربت اور مالداری اور فلاں اور فلاں. آئیے میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر سب کو برابر بنا دیتا، کچھ لوگ کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ کوستے ہوئے تقدیر کو، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ تو اگر سب کو برابر بنا دیتا کیا دنیا میں حال ہوتا؟ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. بہت پہلے جب میں چھوٹا تھا تو ایک کارٹون میں نے دیکھا تھا، اس کارٹون کی مثال دیتا ہوں. اس میں ایک اچھا واقعہ بتایا تھا. اس میں ایک جن رہتا، کارٹون ہے میرا، جن رہتا اور جن کے ساتھ اس کا ایک دوست رہتا طوطا. اب ہوتا یہ کہ وہ جن اور طوطا اچھے دوست رہتے تھے. ایک بار طوطا بولتا تیری جو طاقت اتنی زیادہ ہے، اگر میرے پاس ہوتی نا تو میں تو فلاں 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 کر دیتا ہوں. جن احساس کمتری میں آ جاتا ہے اور اپنی طاقتیں تھوڑی ایک دن کے لیے طوطے کو دے دیتا ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرو. اب طوطے میاں نکلتے ہیں اور بس جادو کی چھڑی، لوگ آتے پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے، اتنا پیسہ کیوں بولتے شہر میں پیسہ برس جائے تو ہیرے برس رہے، موتی برس رہے، پیسے برس رہے، لوگ اس کو لوٹ رہے. اب یہ ہو گیا تھوڑے دن، ایک دو گھنٹے بعد ایک آدمی آتا بیمار رہتا ہے، بھائی میرے گھر میں بیمار ہے، کوئی اس کو اٹھا کے لے کے چلو. تو دوسرا بولتا میں بھی تو تیرے اتنا مالدار ہوں، ہر آدمی ایسا پیسے ہاتھ میں سونا چاندی ہیرے لے کے گھوم رہا ہے ایک کپڑا خریدنے، لیکن وہ بڑا دو لاؤ ایسے پر، کیونکہ کیا ہو گیا، پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا. پیسے کے عام ہونے سے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی، معلوم اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، اس سے دنیا چل ہی نہیں سکتی ہے. یہ سسٹم دنیا کا چلیں گے نہیں جب تک مالدار اور غریبی والا سسٹم نہیں چلے گا. یہ اللہ نے اپنے حکمت سے بنایا ہے. غریب کو غریب اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بنایا، اور مالدار کو مالدار اس کے نیکی کی وجہ سے نہیں بنایا. دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ بنایا. مالدار سے غریبوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے، غریبوں سے مالدار کو ٹیسٹ کر رہا ہے. یہ اس کی ٹیسٹنگ ہے. سب مالدار ہو گئے تو پھر اس کے بعد پورے شہر کے لوگ جمع ہوتے، طوطے کو اتنا مارتے اور اس کو بولتے واپس جس کے پاس صلاحیت تھی جن کی اس کو دے دو، اور جن پھر اس کو واپس کی صلاحیت مل جاتی. تو گویا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے دنیا. تو اب اصل چیز تو یاد رکھیے، خرچ ریکویسٹ کروں گا خرچ کو. اللہ نے دیا بھی ہے تو احتیاط کر کے اپنے لمٹ میں رہ کر آس پاس کے حالات کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس پہ خرچ کرے. لیکن جائز ہے، میں سے انکار نہیں کروں کہ آپ مالدار ہیں تو آپ کے لیے خرچ کرنا جائز، لیکن فضول خرچی سے بچنا بے حد ضروری. اب فضول خرچی کی بات ہے تو یہاں یہ بات ہی بتا دو، فضول خرچی کا پیمانہ سب کے لیے برابر نہیں ہوتا. اگر آپ پوچھیں گے فیض بھائی 100 روپے خرچ کرنا فضول خرچی ہے کہ ہوٹل میں جا کے، کسی کے لیے ہاں بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے میں نہ بھی جواب دے سکتا، کیونکہ فضول خرچی کا پیمانہ اس کے انکم پر اور اس کی حیثیت پر ڈیپینڈ ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مالدار انسان 5 اسٹار ہوٹل میں جائے 10,000 کا کھانا کھائے، کبھی کبھار اس کے لیے فضول خرچی نہیں ہو سکتی.
سمپل نہیں ہو سکتا. لیکن وہیں میں پوری زندگی لگا دوں, اس کی ٹوپی اس کے سر پہ ڈالوں اور فلاں کروں اور پھر جا کے وہاں کھاؤں, یہ فضول خرچی میں آ گیا. تو آپ ہاں اس نے بھی 10,000 خرچ کیا, میں نے بھی 10,000 خرچ کیا, میرے 10,000 خرچ کرنے کو فضول خرچی میں کاؤنٹ کر رہے آپ, اس کے 10,000 کو جائز بول رہے. اللہ نے اس کو جو مال و دولت دی تھی اس کے اعتبار سے خرچ کر رہا ہے. جیسے صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے جن کی محلات تھے, ایسے صحابہ بھی تھے جن کی جھوپڑیاں بھی تھی, نہ انہوں نے ان کو تانا مارا نہ انہوں نے ان کو کچھ بولا, دونوں خوشی خوشی رہ رہے تھے. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا جس کے پاس جو انکم ہے اس کی ویسی ایکسپینس رہیں گا, وہ مسئلہ نہیں. فضول خرچی یاد رکھیے, اس کا پیمانہ ہر کسی سے بدلیں گا. تو آپ سمجھ لیجیے آپ کے لیے کیا فضول خرچی ہوتی ہے. جیسا سب کچھ لگا کے میں فلاں چیز لینا چاہتا ہوں, ایک گاڑی, سب کچھ زندگی کا لگا دیا اس کے, اس کی کیا ضرورت ہے وہ بھی کسی اور کو بتانے کی, بڑا عجیب ہے. فضول خرچی میں ہم لوگ بہت ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں. میں گزارش کروں گا آپ نیکی میں کمپیٹ کریں, صحیح جگہ خرچ کرنے میں کمپیٹ کریں. اور یہاں اچھا یہاں کوئی دوسرے کمپیٹ کرنا بھی نہیں چاہتا. جیسا فار ایگزامپل میں آ گیا ایک مالدار حلقے میں رہتا ہوں, سمجھو ایلیٹ کلاس میں, بہت مالدار لوگ شہر کے رہتے ہیں. تو حالت یاد رکھیے کہ مالدار ہو کے بھی ہم سب غریب ہیں, مطلب اس حلقے کے اندر بھی, کیونکہ ہر کسی کی نظر دوسرے کے اوپر ہے. خالی مالداری اصل کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو, یہ بات بھی بتا دوں. مالداری نفس کی مالداری ہوتی ہے. آپ نے کہا الغنا غنا نفس, دل سے مالدار ہونا چاہیے آدمی, پیسے سے نہیں ہوتا آدمی مالدار, کو بھی دل سے ہوتا ہے. تو یہاں مالدار تو ہوں, آپ کسی کے پاس میں نے دیکھ لیا کہ کل تک یہ کچن تھا, آج یہ کچن ہے, وہ کچن سے اندازہ ہوگا گاڑی کون سی, اب میں لگ گیا یہ گاڑی حاصل کر. لیکن میں نے کبھی اس کی مسجدوں کی تعمیر, مدارس پہ خرچ, یتیموں کو دینا, مسکینوں کی مدد کرنا, مسافروں کے لیے فلاح کرنا, بیماروں کے لیے وہ نہیں دیکھا. اب میں لگ گیا اس کے پیچھے دوڑ میں کہ مجھے بھی ایسا کچن ہاتھ میں چاہیے, یہ برانڈ کا ہو, اس کی ضرورت نہیں. اور پھر اب میں کیا کر رہا ہوں, فضول خرچی کی طرف جا رہا تھا. الحمدللہ امت مسلمہ میں اکثر لوگ حلال کماتے ہیں, لیکن فضول خرچی کا پیمانہ بہت ہو چکا ہے. یاد رکھیے اس کے کئی, جس کو کہتے ہیں مظہر, جس کو بولتے ہیں جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے میں مثالیں دے سکتا ہوں. ہمارے لباس, ہمارے گاڑی, ہماری شادی بیاہ, ہمارے خام و خواہ کے آؤٹنگز کے خرچ اس لمٹ میں اور اس حد پہ ہو گئے جس کی کوئی انتہا نہیں. اننیسری چیزوں کو بس مہینے 2 مہینے 4 مہینے سال بھر میں بدلنا, گیجٹس کو, اس لیے کہ بھائی نیا گیجٹ آ گیا تو پھر کیسا ہوں گا, پرانا تو پرانا ہی ہو نا. اتنا پرانا لوگ کیسے نام رکھیں گے بھائی اتنے بڑے سیٹ, ابھی تک جو ہے 15 نمبر کا استعمال کرے, 16 نمبر کا آ گیا, 17 کی تیاریاں چالو ہیں. ہاں ادھر 25 لانچ ہو گیا, ادھر 26 آنے والا ہے, تم ابھی بھی جو ہے 22 استعمال کر رہے, کیسا ہو سکتا ہے نا. ماڈل دیکھتے ہیں نا سر ایک دوسرے کو, اور میں تو اچیومنٹ کے لیے انتظار ہی کر رہا کہ میرا اسٹیٹس کب جائے گا کہ میں یہ نمبر سال کے حساب سے اینڈ, یہ سب ہو رہا ہے. یاد رکھ فضول خرچی, اس کی سب پیمانے ہیں, اس کے لیے ساری پلاننگ ہے, اس کے لیے ساری کوششیں. یاد رکھ, اور یہاں ہم کر رہے, پھر اس نے گھر بنایا تو مجھے گھر بنانا ہے. فضول خرچی سے بچیے. یاد رکھیے بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. اسی طرح یاد رکھیے دوسری جگہ جو ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا کہتا ہے, اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو, اور مال کو بیجا خرچ نہ کرو, بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکر, تو لہٰذا بیجا خرچ کرنے سے ہم کو منع کیا گیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں, ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں فقیر ہوں, میرے واسطے کچھ بھی مال وغیرہ موجود نہیں ہے, اور ایک یتیم بچے کی جو ہے میرے اوپر کفالت ہے. تو آپ سے فرمایا کہ پھر کفالت ہے, اس کے پاس اگر یتیم کچھ پیسہ ہے تو اتنا لے لے جتنے کی تجھے ضرورت ہے. یاد رکھیے, اور اس سے زیادہ نہ لینا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ فضول خرچی میں آ جائیں. مطلب جو حد ہے اتنی تم لے لو, اس سے زیادہ نہیں لینا ورنہ وہ فضول خرچی میں آ گیا. آگے بڑھتے ہیں. تو فضول خرچی سے ہم نے دیکھا یہ بھی ایک وجہ مال فتنہ بن جاتا ہے. چوتھی چیز یاد رکھیے, مال خرچ نہ کرنا اور کنجوسی کرنا, یہ بھی مال کا فتنہ ہے. آپ کے مال و دولت ہے, ایک ہے فضول خرچ, اسپینڈ ٹرپ, وہ برباد کر رہا ہے, مال جلا رہا ہے. دوسرا ہے خرچ ہی نہیں کر رہا ہے. اور بخیلی کے اندر خاص طور سے زکات کا نہ دینا, اور بخیلی کے اندر خاص طور سے اللہ نے جن کے حق رکھے وہ نہیں رکھنا, یہ بخیلی ہے. ایک انسان اگر اپنے مال کی زکات نکالتا ہے اور اللہ نے جن کے حق رکھا ہے دیتا ہے تو اس کو آپ کنجوس نہیں بول سکتے. پھر وہ کفایت شعر ہے. اس کے بعد کفایت شعری اور کنجوسی میں تھوڑا سا ڈفرنس رہ جاتا ہے, بہت چھوٹی سی لائن ہے. ایک آدمی زکات دیتا ہے اپنے مال کی, ایک آدمی جو جن کا حق ہے وہ سب دیتا ہے, اس کے بعد وہ ایک ٹوٹی کوڑی کہیں خرچ کرتا ہے. مطلب بیوی بچوں کا حق کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, اچھا رکھ رہا ہے, اللہ نے جو حق رکھا ہے زکات دے رہا ہے, ضرورت پڑی امت کو جب پال خرچ کر رہا ہے, لیکن سادہ سیدھا لباس ہے, سادہ سیدھا آج بھی گھر ہے اس کا, کوئی مطلب ایسا گھر نہیں کہ لوگ کہے کہ یہ وہ مالدار شخص ہے, سادی سیدھی گاڑیوں میں رہ رہا ہے, تو آپ اس کو کنجوس نہیں بول سکتے. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے اتنا مال ہے, اس نے جلائیں گا بھی نہ پورا تو 7 پیڑھیوں تک چلیں گا, لیکن دیکھو گاڑی نہیں میرے پاس رہتا نا تو میں بتاتا پھر کائے میں گھومتا اور کیا کرتا. یہ کنجوس نہیں, یہ آدمی کنجوس نہیں. کنجوس کون ہے؟ جو اللہ کا حق بھی نہ دے. کنجوس کون ہے؟ جو اللہ نے جن کا حق رکھا ہے ان کو نہ دے, ماں باپ پہ خرچ نہیں کر رہا ہے, زکات نہیں دے رہا ہے, بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کر رہا, ترس رہے لوگ جن کو ضرورت ہے ان کو بھی نہیں دیتا ہے, یہ ہوئی کنجوس. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ایک آدمی کے پاس 10 چیزیں 11 نہیں لیا, کیا کنجوس ہے, تو ٹھیک ہے وہ احتیاط کر رہا ہے, کفایت شعری کر رہا ہے, اس میں مسئلہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو مال نہ خرچ کرنا اور کنجوسی کرنا یاد رکھیے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے, سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 180 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ عطا کیا ہے اس میں وہ اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے, مال و دولت میں سے جب لوگوں کو دے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عطا کیا ہے, وہ اپنی کنجوسی
کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، مطلب کنجوسی کرنے کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے بدترین ہے، وہ ان کے لیے بری چیز یاد رکھے۔ ان قریب روز قیامت یہ اپنے کنجوسی کی وجہ سے توق ڈالے جائیں گے، مطلب اس کنجوسی کی وجہ سے جو مال انہوں نے بچایا ہے اس کا توق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ کی ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کنجوسی نہ کرے، ورنہ اگر وہ کنجوسی کریں گے جن کا حق نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ اس مال کو گلے میں لٹکائیں گا۔ قرآن کی آیتوں میں یہ کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنا زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ سونے چاندی پگھلا کر ان کے پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کے سائڈ سے، مطلب اس کو نیچے پیچھے ہر طرف ان کو سونے اور چاندی ڈالی جائیں گے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو یہ سونے چاندی کے تعلق سے زیادہ کہ جو مال و دولت کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور کنجوسی کرتے ہیں، ان کا تو بہت بدترین حال ہے۔ اور مال کی زکوٰۃ نہ دینا کنجوسی کی وجہ سے، کسی بھی اور وجہ سے یاد رکھیے، مال کی محبت کی وجہ سے، یہ تو اتنے بڑے فتنے کا باعث ہے کہ باقی سارے لوگوں کو عذاب حساب و کتاب کے بعد ہونے والا، لیکن جو زکوٰۃ میں دیتا تھا اس کا حال یہ ہوگا جب حساب اور کتاب چلے گا تو وہ 50,000 ایئرز تک اس کو عذاب دیا کنٹینیو جاتا رہے گا اور پھر اس کا حساب الگ ہونے والا۔ مطلب میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، حساب و کتاب ہو رہا ہے، سزا مل رہی ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی تھی تو حساب و کتاب لوگوں کا چالو ہے، جب تک لوگوں کا حساب کتاب چالو ہے تب تک بھی سزا مل رہی ہے۔ آنکھ تپایا جا رہا ہے، سونے اور چاندی کو پگھلا کر چہروں پر اور جسم پر ڈالا جا رہا ہے۔ وہ جانور جن کی زکوٰۃ نہیں دی گئی انسان کو لٹا دیا جائے گا، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے اور اس پر اتنے 50,000 سال تک دوڑتے رہیں گے، اس کے اوپر سے دوڑیں گے۔ اور جانور کا آپ اگر بکری کا کھر بھی آپ کے پیر پہ لگ جائے نا کبھی، اتنی عجیب تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ اس کا وزن زیادہ نہیں ہوتا لیکن چونکہ وہ ماس بڑھ جاتا ہے، اس کا ویٹ پورا اتنے کھروں پہ رہتا ہے تو وہ اس سے رونتے ہوئے جائیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والا مال کی کنجوسی کی وجہ سے یا جس کو ہم کہیں گے اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اس کا تو حال یہ ہے کہ ابھی دوسروں کو تو سزا حساب و کتاب کے بعد ملیں گی، حساب و کتاب چل رہا ہے تو اس کو سزا ملنا چالو ہو جائے۔ اسی طرح مال کے تعلق سے جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے فتنہ بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مال ہے اس کے لیے ایک سانپ بن کر آئیں گا اور یہ گنجا صاف ہوگا، مطلب سانپ کے زہر کی وجہ سے اس کے سر پہ کچھ روئیں ہوتے ہیں لیکن وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اس کے پوائزن کی وجہ سے سیلف باڈی کو بھی ڈسٹرکشن، اور وہ اس کے گلے میں ہوں گا اور وہ اس کو ہونٹوں پر ڈسیں گا اور کہیں گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، اور ڈستا رہیں گا۔ تو یہ عذابات یہیں سے شروع ہو جا رہے ہیں، آخرت میں حساب و کتاب سے پہلے بھی عذاب مل رہا ہے۔ تو مال کے معاملے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے اللہ نے جن کا حق رکھا ہے۔ ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کنجوسی اتنی نفس پہ آ جاتی ہے اسی کوئی امتحان ہے، اور ایک عجیب و غریب کنجوسی رہتی ہے مالدار لوگوں کی۔ کبھی کبھار میں نے دیکھا اے سی لگا ہوا لیکن چالو نہیں کرتا، گاڑی ہے لیکن چلا نہیں سکتے، انہیں لیکن مس کال دینا چاہیے۔ دیکھا آپ نے ایسے لوگ، تو یہ تو ایک عجیب نیکسٹ لیول کی کنجوسی کہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا لیکن اپنے نفس کو چھوڑ کے سب پہ خرچ کرنا ہے۔ پھر پتا چلا جناب ایسی کنجوسی کر کے چنے کھا کے زندگی گزار کر چلے گئے، بچوں نے ان کے مرتے 2 سال سے بری وراثت کو کیا فائدہ ہو اتنا کم؟ اپنے لیے استعمال کرتا مال، اپنے لیے فائدہ اٹھا لیتا، کنجوسی نہ کر کے جہاں جہاں خرچ کرنا دے دیتا، دے کے تیاری کر لیتا آخرت کی تیاری۔ دیکھیے مال کے ذریعے آخرت کی بہت آسانی سے انسان تیار سکتا ہے، جو غریب کے لیے وہ کام کرنا مشکل، لیکن وہی مال جب ملتا ہے آدمی خرچ نہیں کرتا ہے تو فتنہ ہی بن جاتا ہے، اتنی بڑا عذاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، لہٰذا نفس کی کنجوسی سے ہم نے بچنا چاہیے اور اللہ نے جو مال دیا اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا چاہیے، فضول خرچ بھی ہونا چاہیے، صحیح جگہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جس میں زکوٰۃ آتی جو فرض ہے، اس کے علاوہ صدقات اور خیرات، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اگر انسانوں میں حق ہے تو والدین پر، اس کے بعد بیوی اور بچوں پر، اور اس کے بعد کے رشتہ دار، اور اس کے بعد کے رشتہ دار، جن جن کا حق یاد رکھیے سب کا دینا چاہیے۔ آئیے 5ویں جگہ یاد رکھیے جہاں مال فتنہ بن جاتا ہے ہمارے لیے، یاد رکھیے وہ ہے کثرت مال کی وجہ سے تکبر آ جانا، کثرت مال کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ دیکھیں کسی کے پاس مال ہے وہ استعمال کرے کوئی برائی نہیں، لیکن وہ استعمال کرے اور دوسروں کو نیچا سمجھے وہ بہت بڑا مسئلہ، تکبر آ جانا ہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں مال انسانوں میں تکبر، جس کی ایک جیتی جاگتی مثال قرآن میں موجود ہے، وہ کون سی ہے؟ قارون کی مثال۔ قارون کو اللہ نے بہت مال و دولت دے رکھی، مطلب قارون شاید ان لوگوں میں سے تھا جو کنگز کو فائنینس کرتے، بادشاہوں کو فائنینس کرتے ہیں نا، کنگ میکر رہتے ایسے لوگ، دکھتے نہیں کچھ نہیں لیکن اتنا مال و دولت کی ملکوں کی حکومتوں کو ہلا دیتے، فلاں کر دیتے، شاید کنگ نہیں کرتا، قارون بہت خزانہ، اتنا مال و دولت کہ اس کے خزانے کی جو ہے جو کیز تھی، چابیاں تھیں، ایک جماعت اٹھایا کرتے، مطلب کچھ لوگ لگتے تھے اٹھانے کے لیے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ لاک اس زمانے میں 1 ٹن کا رہتا تو چابی 500 کلو کی، ویسا نہیں تھا، سمپل لاک اینڈ کیز جیسے آج ہوتے، تھوڑے بہت اور بڑے اور وزنی ہوتے تھے، لیکن ایک جماعت اس کی چابیوں کو اٹھاتی تھی۔ کتنا رچ ہوں گا وہ، سپر رچ، اور جب نکلتا تھا وہ تو پورا شہر نکل کے اس کو دیکھتا تھا، مطلب جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو جلوس ہی نکلتا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ بڑے مالدار لوگوں کے ایک اپنے نخرے اور ٹھاٹ ہوتے ہیں، تو پورا جلوس نکلتا تھا کہ لوگ متاثر ہو رہے تھے اس سے، اثر لے رہے نوجوان اور بچے دیکھ کر کے جو قارون نکل رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یہ۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ مال کا حق لو قارون سے، جو ہے قارون سے، جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر ویسا لوگوں پر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، مطلب جو مال تجھے دیا دوسروں پہ خرچ کر، تو کہا اللہ کا احسان، یہ تو میری عقل کی کمائی ہے، یہ میں نے محنت سے کمایا ہے،
پھر اللہ رب العزت نے کیسا عذاب دیا اس کو، قیامت تک عبرت بنا دیا، اس کا مال، اس کے گھر اور جائیداد، اس کی شخصیت کے ساتھ اس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، برباد اور جو اس کو ہلاک کر۔ تو یہ مثال ہے ہمارے سامنے، تکبر تھا اس کو اپنے مال کا۔ تو آج مال کیا کر رہا ہے؟ تکبر لا رہا ہے۔ دیکھیے آپ اچھی اچھی گاڑیاں استعمال کیجیے، کوئی بات نہیں، اچھی اچھی گھڑیاں استعمال کیجیے، کوئی بات نہیں، اچھے اچھے کھانے کھائیے، کپڑے پہنیے، کوئی مسئلہ نہیں، دوسروں کو حقیر مت سمجھ، اپنے آپ کو ان سے افضل مت سمجھیے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے جب ہم کیا کریں، دوسروں کو حقیر سمجھ رہے اس استعمال سے، یہ بڑا پرابلم۔ اچھا وہ لوگ جن کو یہ چیز نہیں ملی ہے، وہ کسی کے استعمال سے ان کو متکبر خود سے ڈکلیئر نہ کرے، یہ بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ سیلف بتا کے ہے متکبر ہے، اس نے کیسا تکبر؟ اس کو اتنی مہنگی گھڑی کیوں پہنا؟ مہنگی گھڑی پہننے سے اس کا تکبر ظاہر نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اگر وہ مہنگی گھڑی پہن کر اپنے آپ کو آپ سے افضل سمجھ رہا ہے جب وہ متکبر ہوا، اگر وہ ایسا نہیں سمجھ رہا ہے بھائی گھڑی ہے بس میں نے پہنا ہوں، آپ کی تو یہ میرا مسئلہ ہے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم خود ڈکلیئر کریں کون متکبر ہے کون نہیں، یہ آپ نے ڈکلیئر میں نہیں کر سکتا، وہ دل کی کیفیت، وہ دل کی کیفیت۔ لیکن یہ ہو جا رہی ہے، بچوں کے اندر آ جا رہا ہے میرا باپ اتنا مالدار ہے، باپ کے اندر آ جا رہا ہے کہ میں اتنا مالدار ہوں، بیوی بچے اس کے اطراف میں سب متکبر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا ہے تکبر؟ خاص طور سے سن، متکبر لوگوں کو اللہ رب العزت جو قرآن جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث کے اندر، جہنم میں ڈالیں گا۔ کیسے ڈالیں گا؟ معلوم؟ جہنم متکبرین کو ان کو چونٹی بنا دیں گا۔ دنیا میں کرتے تھے نا، اللہ چوٹیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جسم دے دیں گا ان کو اور چوٹی بنا کے جہنم میں ڈالیں گا، کیونکہ وہ تکبر کرتے، بڑا سمجھتے۔ اور تکبر کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تکبر اور عظمت یہ اللہ کی جو ہے یہ چادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ تکبر اور عظمت، بڑائی یہ اللہ کی چادر ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کام کرے گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ تکبر اللہ کا حق ہے، اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، وہی ایک ذات ہے جو لائق ہے کہ وہ تکبر کرے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ نہیں کہ ہم نے تو حالات یہ ہے کہ سڑک پہ چل رہے تھوڑا سا پتھر آ گیا منہ کے بل گرے، داتا بھی توڑ لیا، منہ بھی پھٹ گیا پورا، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ میں چل رہا تو زمین میں گڑا ہو جا رہا، اتنے بڑے سیٹ ہے کہ چلتے زمین میں گڑا ہو جاتا، بلڈنگ سائڈ دے دیتی ان کی گاڑی کو کہ ہٹ جاؤ آ رہے تھے، کچھ نتی کچھ چینج نہیں ہوتا آپ کے لیے، ہے نا؟ تو کس میں کچھ اسپیشل، کچھ ایک نعمت ہے جو زیادہ دی، مال کی دے دی، کسی کو جسم کی دے دی، کسی کو عقل اور علم کی دے دی، سب کو الگ الگ نعمت دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کو سمجھیے آپ، تکبر مت، تو تکبر کبریائی بڑائی عظمت اللہ کی چادر ہے، یاد رکھیے یہ۔ اور جو بھی یہ کام کریں گے یاد رکھیے، چادر سمجھتے ہیں ایک آدمی ہے چادر اوڑھ کے جا رہا ہے، آپ سے چادر پکڑیں کتنا برا رہا اور رسپانس دیتا ہے آپ کو، جوابی کاروائی کریں گے، تو یہ اللہ کے لیے لائق ہے۔ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو میں اللہ کی حدود میں گھس رہا ہوں، نتیجہ کیا ہوگا؟ جو دونوں میں سے ایک بھی کام کریں گا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ڈالوں۔ تو لہٰذا تکبر نہیں، مال ہے عاجزی، نعمت کو باقی رکھنے کا اصول کیا معلوم؟ عاجزی اختیار کیجیے اور ہمبل ہو جائیے، اور ہمبل ہو جائیے، اور ہمبل ہو جائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ اگر دیکھیں، کئی سیرت کے واقعات آتے ہیں، اس میں یہ ہے جب غلاموں کے ساتھ بیٹھتے تو آئیڈینٹیفائی کرنا ممکن نہیں تھا کہ عبد الرحمن کون ہے اور عبد الرحمن کا غلام کون ہے، اتنے سادہ تھے، مطلب یہ نہیں کہ پھٹے کپڑے پہن کے غلاموں کے جیسے رہ رہے، بٹ غلام کھا رہا ہے تو بھی ساتھ کھا رہے اس کے، اب کون آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ غلام کے ساتھ کھانا کھا سکتا مالک؟ دیکھ رہے ہیں یہ عاجزی، مالا دولت ایک نیکسٹ لیول پر، عاجزی ایک نیکسٹ، ہمبل تھے وہ، تو اللہ نے باقی بھی رکھا ان چیزوں کو، وہ نام ان کی جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، جو کچھ اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، جو کچھ دنیا کو دے گئے، اس کا اجر و ثواب بھی ان کو ملنے والا، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، اس کو ہم سمجھے۔ تکبر مت آنے دیجیے اپنے بچوں کو، کبھی ہوتا ہے حالات جیسے چل رہے ہیں، بچوں کو تکبر آیا تھا آپ کے مال کے وجہ، ان کو بیٹھ کر نصیحت کیا کرنا کہ بچوں یہ مال و دولت اللہ رب العزت کی نعمت ہے، آج دیا ہے کل لے بھی لیں، اور مال و دولت سے زیادہ بے وفا تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، بے وفائی ہے، مرنے کے بعد تو وہ آتا ہی نہیں آپ کے ساتھ، مطلب سب سے پہلا ساتھی جو آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے وہ مال و دولت ہی ہوتا ہے، مرتے ہی رشتہ دار اس کو لے لیتے، اتنا بے وفا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں کچھ انگوٹھی بھی تو کسی نکالتے، دفناتے وقت غلطی کسی ساتھ دفناتے، کھودتے بعد گڑا اگر 10 روپے کا سکہ گر جاتا ہے تو ایک دم سکہ نکالو، خبر بند کرے جیب میں سے نکالو، وہ نہیں جا سکتا ساتھ میں، کچھ نہیں جاتا، اتنا بے وفا ساتھی ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ تکبر کر رہے ہیں اس کے لیے، یہ بہت بے وفا، یاد رکھیں یہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتا ہے کبھی کبھار، اور یہ بات ہم نے دیکھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جو کام کرتے تھے آج بڑے بڑے مقامات پہ پہنچا دیا، اور اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ اس نعمت کو باقی بھی رکھ رہا ہے، نسل در نسل، ناشکری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا اس کو رائز اینڈ فال اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھا ہوں گا آپ نے کہ پڑوسی تھے اتنے مالدار تھے، آج غربت کی زندگی، کبھی وہ زکات مانگنے آ جا رہے، کبھی صدقات مانگ رہے، ہوتا ہے ایسے، کل وہ لوگ جو فلاں تھے دیکھو آج اللہ نے اتنا دیا، آپ دیکھو چاہیے دیکھو غلام تھا آج کتنا مالدار، تو یہ ہوتا ہے، یہ مال جس کو کہیں گے بہت زیادہ جو ہے بے وفا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ سنا تھا، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اور جب کھانا کھا رہا تھا تو فقیر آیا، تو جب فقیر آیا تو یہ شخص جس کے ساتھ مطلب میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، تو اس شخص نے کہا، آدمی نے کہ جاؤ وہ جو فقیر آیا اس کو کھانا دے دو۔ اس زمانے میں ایسا لوگ خامخواہ بھیک نہیں مانگتے تھے، اگر مانگتے تو جینوین ریزن ہوتا تھا، تو یہ اس کا یہ بھی خاتون اٹھی گئی اور اس کو کھانا دے کر آئی، جب کھانا دے کر آئی تو بہت مطلب اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا، تو چینج ہو گیا، تو اس شخص نے، اس کے شوہر نے کہا کہ تمہارا چہرہ کیوں تغیر ایک دم چینج ہو گیا، تھوڑا خوش تھی اور ایک دم وہ ہو گیا، تو کہا وہ جو شخص مانگنے آیا تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا، وہ میرا پہلا شوہر تھا، اور وہ آپ دیکھو بھکاری بن گیا بیچارہ، اور اس نے خاتون نے لے جا کے دی۔